حقیقت کی تلاش میں خوش آمدید۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی آخری کتاب قرآن ہے۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی رکھتے ہیں، پھر بھی آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ ہم دنیا میں سب سے بہترین کیوں نہیں ہیں؟ ہم مشکلات میں کیوں گرے ہوئے ہیں؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر اللہ کی رحمت ہے، میری امت کے لیے تکلیفیں دنیاوی ہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے، ہم جن تکلیفوں اور پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، یہ بھی ایک طرح سے ہم پر اللہ کا احسان ہے، اور یہ سب ہمیں جگانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گہری نیند سے جگانا چاہتا ہے کہ ہمیں جو سزا ملنی ہے وہ دنیا میں ہی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں کے ذریعے سے جگانا چاہ رہا ہے، اور فتنوں میں کیا ہوتا ہے، انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کیا کرے، اور سمجھ ہمیں اسی وقت آئے گی اگر ہم اپنے دین اسلام کو سمجھتے ہوں گے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ زلزلوں کے وقت ہر ایک کی زبان پر اللہ کا نام ہوتا ہے، ہر بندہ رحم کی بھیک مانگ رہا ہوتا ہے۔ فتنے بھی اسی طرح ہی ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، پچھلے 20 سالوں میں مسلم ملکوں میں کافی زیادہ زلزلے اور سمندری طوفان آئے ہیں، اور قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قتل عام بہت زیادہ ہو جائے گا۔ جیسے مسلمانوں کی زندگی اور مسلمانوں کا خون کسی کے لیے معنی نہیں رکھتا۔ فلسطین میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر کشمیر، فلسطین، سیریا، شام، صومالیہ، عراق، افغانستان میں مسلمانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح قتل کیا جا رہا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان یا تو جیلوں میں بند ہیں یا پھر مہاجر کیمپوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہزاروں یورپی لوگوں نے کسی مہاجر کیمپ میں رات گزاری ہو؟ کیا سینکڑوں امریکی یا کینیڈا کے شہریوں نے بنا کسی جرم کے اپنی زندگی کے سنہرے اور 20 سال جیل میں گزارے ہوں؟ یا ان کی کثیر تعداد پہ بنا کسی جرم کے تشدد کیا گیا ہو؟ یہ بھی ہماری سزا ہی ہے، دنیاوی سزا۔ اور یہ سب تشدد وغیرہ مسلمانوں کے ساتھ ہر دور میں ہوتا ہے، اور حالات جس تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، یہ کسی بڑے واقعے کے جلدی رونما ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں بھی گزر گئیں اور درمیانی نشانیاں بھی۔ اب قیامت کی بڑی نشانیاں ایک کے بعد ایک رونما ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ امام مہدی کے آنے سے پہلے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ ہو چکا ہوگا۔ آج مسلم دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور کب ہوگا۔ 13ویں صدی کا واقعہ ہے، جب مسلمانوں کی سلطنت پوری دنیا میں پھیل رہی تھی، اور بغداد دنیا کے شہروں میں امیر ترین شہر تھا۔ خلافت برائے نام رہ گئی تھی، اور ہر کوئی اقتدار کے لیے بھوکا بیڑیا بنا ہوا تھا۔ مسلمان مختلف ریاستوں میں زندگی گزار رہے تھے۔ اس زمانے کا خلیفہ جوان سال تھا، حکمرانی سے ہٹ کر پھولوں سے کھیلتا تھا، شاعری لکھتا تھا، علماء کو تنخواہ تھوڑی دی جانے لگی۔ اس وقت خلیفہ کے غلام علاؤالدین تبریزی کو 30,000 دینار سالانہ ملا کرتے تھے، اور علماء کو 600 دینار سالانہ دیے جاتے تھے۔ ان علماء میں سے ایک ابن لفیر کہتے ہیں، ان دنوں بغداد سے مکہ کوئی حج کرنے نہیں جاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے پاس حج پہ جانے کا وقت ہی نہیں، اور یہ شہر کے لوگ کہہ رہے تھے جو اس وقت پوری دنیا میں امیر ترین شہر تھا۔ اس وقت وہ لوگ آزمائشوں میں پڑنے لگے، ان کی ترجیحات بدلنے لگیں۔ پھر ایک گروہ اٹھا جو تاجروں کو تنگ کرنے لگا اور لوگوں کو قتل کرنے لگا۔ اس گروہ کا سردار چنگیز خان تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ آسمان پر صرف ایک سورج ہے اور زمین پر صرف ایک خان ہے۔ پھر اس کی قیادت میں لوگ کسی کے بھی قابو سے باہر ہونے لگ گئے۔ وہ ایک نڈر لیڈر تھا۔ اور پھر چنگیز خان نے مسلمانوں کا جو حشر کیا، تاریخ کے ان صفحوں سے آج بھی خون ٹپکتا ہے۔ آپ نے شاید منگول سرداروں کے بارے میں پڑھا ہوگا۔ اگر آپ نے نہیں پڑھا تو شاید آپ ان باتوں پر یقین بھی نہ کریں۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا بڑا سانحہ، اور آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا۔ 1.25 لاکھ لاشیں صرف بغداد میں گرائی گئیں۔ اب تک کی مسلمانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی تباہی صرف اس وجہ سے رونما ہوئی کہ کیونکہ مسلمانوں میں اتحاد نہیں تھا۔ سب ایک دوسرے کے خلاف سازشیں تیار کرنے میں مصروف تھے۔ پھر اللہ کا عذاب چنگیز خان کی شکل میں نازل ہوا۔ یہ بھی ہماری سزا تھی۔ ایک دوسرے سے اور احکام الہی سے منہ موڑ کر مسلمانوں نے اب تک کی دنیا کے ظالم ترین شخص کا قہر برداشت کیا۔ یہ واقعی ہی ایسی سزا تھی جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا سیکھا؟ اکثریت کو قتل کر دیا گیا، اور بچے کھچے لوگ نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ مورخ لکھتا ہے، جب چنگیز خان کی فوج نے بغداد کو محاصرے میں لیا تو خلیفہ اس وقت لوگوں میں گھرا رقص دیکھ رہا تھا اور اپنے مشغلوں میں مصروف تھا۔ کسی نے تیر چلایا جو پردوں کو چیرتا ہوا اس رقاصہ کو قتل کر گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، ایسی حالت میں آپ کیا کرتے ہیں؟ لیکن خلیفہ نے کہا، اس کی لاش کو باہر لے جاؤ اور دوسری رقاصہ کو لاؤ۔ یہ لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کی انتہا تھی۔ ایک طرف بغداد شہر محاصرے میں گرا تھا، اور دوسری طرف خلیفہ اپنے مشغلوں میں اتنا مصروف تھا کہ اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ آپ اس سب کو کیا کہیں گے؟ آپ کے گھر میں آگ لگی ہو تو آپ پانی ڈھونڈنے کے بجائے شربت کو منہ لگا لیں گے۔
اور چنگیز خان کی فوج نے جب بغداد کو مکمل اجاڑ کے رکھ دیا تو اس نے ارادہ کیا کہ مکہ اور مدینہ پر بھی چڑھائی کر دے۔ تو مصر کے مملوک خاندان سے تعلق رکھنے والے سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور منگول فوج کو عین جالوت کے مقام پر شکست دی، جو کہ اردن کا ایک مقام ہے۔ منگول سردار اس وقت مکہ اور مدینہ اپنی تباہ کاری پھیلانے جا رہے تھے جب مسلمانوں نے انہیں شکست دی۔ صرف شکست ہی نہیں دی بلکہ انہیں واپس دھکیلنا شروع کر دیا، اور جب منگول سرداروں نے مسلمانوں کے جذبہ جہاد کو قریب سے دیکھا تو وہ ایک ایک کر کے مسلمان ہونے لگے۔ پھر جو مسلمان کمزور ہو رہے تھے، اللہ نے انہیں منگول مسلمانوں کے ذریعے سے تقویت دی، جو بعد میں مغل کہلائے اور برِ صغیر پاک و ہند پر 1000 سال حکمران رہے۔ اور مملوکوں نے اس وقت اسلام کو جو سہارا دیا وہ سنہرے حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ بہت سے علماء جن میں ابن کثیر بھی آتے ہیں، اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ مسلمانوں کی تباہی کے فوراً بعد جگمگاتے نظر آتے ہیں، جب مسلمان ابھی منگولوں کی تباہی کے باعث ٹھیک سے سنبھلے بھی نہیں تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس وقت کے مسلمان دین اسلام کی خوبیوں سے آگاہ تھے۔ آج ہمیں اپنی موجودہ حالت اور پریشانیوں کا تفصیلی جائزہ لینا ہوگا۔ اپنی انفرادی کاوشوں کو پھر ہم اجتماعی کوشش میں بھی بدل سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایسی کوئی پریشانی اتاری نہیں جس کا کوئی حل نہ ہو۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کا اختتام کروں گا، اور آخر پہ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اللہ حافظ۔